اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و سامعین و ناظرین، مرکز علم کی الحمدللہ یہ 5ویں نشست ہے اور آج دوسرا لیکچر ہے جس میں عنوانات ہمارے 3 ہوں گے: تجوید، ترجمہ و تفسیر اور سیرت الرسول۔ ان 3 عنوانات پر آج ہم مختصراً وقت کی مناسبت سے گفتگو کریں گے۔ پہلا عنوان ہے تجوید۔ تجوید ہم نے جو پہلے لیکچر کے دوران ہم نے جانا تھا کہ تجوید بنیادی طور پر آداب قرآن سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں آج ہم پڑھیں گے کہ تجوید کی ضرورت کیا ہے اور اس کی اہمیت ہمارے لیے کتنی ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو محض الفاظ کی تلاوت بھی اگر اسے کر دی جائے، الفاظ کی تلاوت، تو اس پر بھی اجر اور ثواب ملتا ہے۔ آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے، مشہور و معروف حدیث ہے کہ ایک حرف پڑھنے سے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں ایک حرف پڑھ لینے سے۔ ایک حرف پڑھ لینے سے تو صرف جس کے پڑھ لینے سے اتنا اجر ملتا ہے، اتنا صلہ ملتا ہے، تو اگر ہم اسے سمجھ کر پڑھ لیں اور سمجھ کر پڑھنے کے بعد اس پر پھر عمل بھی کرنا شروع کر دیں اور اپنی زندگی بھی اسی کے مطابق گزارنا شروع کر دیں، تو پھر اجر اور صلے کا کیا عالم ہوگا۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آیت پر غور، ایک آیت پر 100 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک آیت پر غور کرنا یعنی سمجھ کر اسے پڑھنا، یہ صرف غور کرنا اور سمجھ کر پڑھنا ہے، تو ظاہر انسان جب ظاہر و باطن اپنی اس سمجھ کے ساتھ پڑھے گا اسے، تو اس کے مطابق عمل بھی کرے گا، دنیا و عقبہ سنور جائے گی۔ اور اسی طرح آقا نے فرمایا جو ایک سورت پر غور کرتا ہے، ایک سورت، سب سے چھوٹی سورت ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، تو ایک سورت پر غور کرتا ہے، آقا نے فرمایا 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اب یہ دیکھیں صرف پڑھنا ہے، پڑھنے میں 10 درجے بلند ہوئے، 10 نیکیاں ملی، 10 گناہ معاف ہو گئے۔ پھر غور کرنے میں یہ ہے کہ 100 رکعت نوافل اور 1000 رکعت نوافل سے بہتر ہو گیا، اس پر غور کرنا۔ تو یہ اجر اور صلہ دیکھیں، پڑھنے کا، پھر سمجھنے کا، غور سے پڑھنے کا، یہ اجر اور صلہ ہے۔ تو اس پر عمل کریں گے، اس کے مطابق زندگی گزرے گی، تو اللہ رب العزت کی التفات اور رسول کریم کی نگاہ لطف و کرم کا عالم کیا ہوگا۔ قرآن مجید سے پختہ وابستگی کے لیے بنیادی طور پر یہ لازم ہے کہ اسے صحت لفظی یعنی درستگی، الفاظ کی درستگی کے ساتھ اسے پڑھا جائے، تلفظ اس کا واضح ہے۔ تلفظ اس کا واضح ہونا چاہیے، لفظ کو صحیح پڑھیں، کاف ہے، قاف ہے، حمزہ ہے، الف ہے، عین ہے، یعنی اسے کس طرح پڑھنا ہے تاکہ حروف بالکل واضح ہوں، درستگی ہو تلفظ کی۔ یعنی جس زبان میں یہ قرآن نازل ہوا ہے اسی تلفظ کے ساتھ پڑھیں، اسی آہنگ کے ساتھ پڑھیں۔ اب آہنگ کیا ہے؟ یعنی آواز بھی وہی ہو، لہجہ بھی وہی ہو اور قصد اور ارادہ بھی وہی ہو،
جس قصد اور جس ارادے کے لیے اور کے ساتھ وہ قرآن کی آیات اتری، کس ارادے سے وہ اتاری گئی ہیں، بیک گراؤنڈ ان کا کیا تھا، سیاق و سباق اور ان کی وجہ کیا تھی، اسباب کیا تھے، اس کے مطابق وہ اسباب پیش نظر رہے، وہ بیک گراؤنڈ پیش نظر ہے، یعنی اس کا قصد رہے اور وہی ارادہ رہے، اس طرح قرآن کریم پڑھیں۔ اور ہم نے پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسے نغمگی کے ساتھ پڑھیں، آہنگ میں وہ نغمگی، وہ ترنم، وہ لے، وہ لہجہ، وہ سر، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کریم کے نزول کے مختلف طریقے تھے، جن میں سے ایک طریقہ یہ تھا جب آپ پر قرآن کی آیات نازل ہوتی تو وہ گھنٹیوں کی آواز آتی تھی۔ تو گھنٹیوں کی آواز کا مطلب یہ ہے کہ ایک ترنم ہوتا تھا، ایک نغمگی ہوتی تھی قرآن کے اترنے کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب بھی اس ترنم کو اور نغمگی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پسند کرتی ہے کہ ترنم کے ساتھ، نغمگی کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور جو اب آپ پہلے لیکچر میں تھے اس وقت ہم نے ایک حدیث بھی پڑھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نغمگی کے ساتھ، ترنم کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنے بڑی اس میں ایک وعید ہے بغیر ترنم کے پڑھنے والوں کے لیے۔ اچھا، تو اسی طرح رسول کائنات فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ قرآن کریم کو اس طرح پڑھا جائے جیسے وہ نازل ہوا تھا، ایسے پڑھا جائے جیسے وہ نازل ہوا تھا۔ تو میں نے کہا نا، وہ آہنگ پیش نظر رہے، وہ قصد رہے، وہ توجہ رہے اس پر کہ یہ قرآن کب اور کن حالات میں، کس صورتحال میں وہ نازل ہوا۔ تو اس طرح اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ یہ اللہ بھی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ یہ وہ جس طرح اتارا گیا، جس مقصد کے لیے اتارا گیا، جس دور میں، جس صورتحال میں اتارا گیا، وہ صورتحال آپ کے پیش نظر رہے۔ اور روایات میں آتا ہے حضرت فاروق اعظم جو قرآن کریم پڑھتے تھے اور ایسے مقامات سے گزرتے تھے بالخصوص قیامت کے حوالے سے، تو وہ پڑھتے پڑھتے رونے لگ جاتے اور روتے روتے ہچکی بن جاتی اور ہچکی بنتے بنتے بے ہوش ہو جاتے تھے اور کئی کئی دنوں تک بے ہوش پڑے رہتے۔ اب ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں اور صحابہ کرام کا قرآن پڑھنا بھی دیکھیے کہ کیونکہ وہ احوال ان پر جیسے طاری ہو گئے اور وہ سمجھتے تھے کہ اب ہم قیامت کے اس منظر میں اپنے آپ کو پا لیتے تھے اور پھر وہ اس کو اپنے اوپر طاری کر لیتے تھے، اور کیفیت یہ ہو جاتی تھی کہ رونا، ہچکیاں بن جانا، بے ہوش ہو جانا اور کئی کئی دنوں تک بے ہوش پڑے رہنا، یہ ان کا معمول تھا۔ قرآن کریم کا عربی لغت میں نازل ہونے کا سبب کیا ہے؟ ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں عربی بہت مشکل زبان ہے عربی، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو عربی میں اتارا۔ کیوں اتارا؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک کائنات میں مخلوقات کی تمام تر زبانوں میں سے سب سے آسان زبان عربی ہے۔ اب دیکھیں، ہم مشکل سمجھتے ہیں نا، کیونکہ ہم اس راہ کے مسافر ہی نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو پہلی سہولت ہمیں دی ہے نا، پہلی سہولت ہمیں آسانی دی اپنی کتاب کو اور اپنے پیغام کو سمجھانے کے لیے، اس نے عربی زبان دی۔ اس کو قرآن نے بڑا واضح فرمایا، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے عربی میں نازل کیا ہے، آسان زبان کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ تم میں سے ہر ایک، یہ نہیں کہ کوئی بڑا عالم ہے اس نے لغت کا مطالعہ کیا ہے اور پھر اب وہ قرآن پڑھنے یا سمجھنے کے قابل ہوا ہے، تمام مخلوق انسانیت کے لیے لعلکم تعقلون، تاکہ تم سب اسے سمجھ سکو۔ اس کا مطلب ہے ایک عام جو اجڑ گوار آدمی بھی ہے نا، وہ بھی اگر نیت اس کی صحیح ہو تو وہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے، قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ تو فرمایا میں ہم نے نازل اس لیے کیا، یہ سبب ہے تاکہ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے سب سے آسان زبان جو اللہ کے نزدیک تھی وہ عربی تھی، اور اس نے اسی زبان میں اس قرآن کو اتارا۔
اور عربی اور عجمی آپ نے سنی یہ دونوں الفاظ. عجم گونگے کو کہتے ہیں، عرب پڑھنے لکھنے والے کو کہتے ہیں، جو پڑھ لکھ سکے اسے عرب کہتے ہیں. تو یہ زبان بھی عربی ہے، یعنی یہ گونگی نہیں ہے، یہ آپ اسے پڑھیں گے یہ خود آپ سے باتیں کرے گی، خود باتیں کرے گی، اور آپ پر وہ معنی کھلتے جائیں گے، اسرار کھلتے جائیں گے، وہ رموز کھلتے جائیں گے. تو قرآن کریم کا جب نزول عربی زبان میں ہے تو اسے عربی لب و لہجے ہی میں پڑھنا چاہیے. یعنی جو زبان ہے، ہم عربی ہو انگریزی ہو مختلف زبانیں ہیں جہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں ہمارے لہجے پھر وہ زبان کے مطابق نہیں ہوتے، اپنے وہ رہن سہن اور اپنا جو ہمارا اپنی ایک ثقافت ہوتی ہے یا علاقائی لہجے لب و لہجے ہوتے ہیں، ہم اس میں انگریزی بولنی ہو تو پٹھان ہوگا تو اور بولے گا، تو یہ ہم پنجابی ہوں گے تو اور لہجے سے بولیں گے، بلوچی ہوں گے اور لہجے سے بولیں گے، جبکہ اس کا لہجہ اور ہے. یعنی ہر زبان کا ایک لہجہ ہے، مگر ہم زبان کے لہجے کو نہیں اپناتے، ہم اپنا جو لہجہ ہوتا ہے اس لہجے میں زبان کو ڈال دیتے ہیں، اس لیے یہ سارے پرابلم بنتے ہیں. تو قرآن کریم کا نزول، کیونکہ یہ تو قرآن ہے، یہ کسی دنیا دار کی یا دنیا کی کتاب تو ہے نہیں کسی قانون کی، بلکہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے. تو یہ عربی میں آیا ہے، اور چاہیے یہ کہ ہم اسے عربی لہجے ہی میں پڑھیں، لب و لہجہ سارا عربی، اس کی صحیح درستگی کے ساتھ اسے پڑھیں تاکہ معانی میں فساد بھی نہ ہو. کیونکہ ہم الفاظ اگر حرف کو اس کے مطابق نہیں پڑھیں گے جس طرح وہ حرف نازل ہوا، یعنی میں نے کہا ایک ہا ہے، گول ہا ہے، ایک جیم ہا ہے، تو ہم ہا کو دونوں کو ہا کر کے پڑھیں گے تو معنی بدل جائیں گے. اب دیکھنے والے سننے والے کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کون سا ہا بول رہا ہے، گول ہا ہے یا ہا ہے. تو یہ اور پھر ہا ہے، تو کہاں سے نکالنا ہے، اس کا مخرج کیا ہے، اس کے مخارج کیا ہے. تو ہم اگر یہ نہیں سمجھتے تو پھر معنی آپس میں گڈ مڈ ہو جاتے ہیں، معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. اور معنی قرآن کے تبدیل ہوں یا قرآن کے حروف تبدیل ہوں تو بعض ایسے حروف ہیں کہ اگر وہ تبدیل ہو جائیں تو بندہ حالت کفر میں چلا جاتا ہے. اس لیے جب قرآن کو پڑھیں تو اس کے جو مخارج ہیں کم از کم وہ پیش نظر ہیں، اور ان کے مطابق حروف کو اپنے مخارج سے ادا کرنا چاہیے. تفسیر جلالین میں قرآن کریم کی آیت مقدس ہے یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. اس کی تفسیر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی. وہ کہتے ہیں اے یقرؤونہ کما انزل، یعنی وہ قرآن کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے وہ نازل کیا گیا. تو یعنی جن مخارج کے ساتھ وہ نازل کیا گیا ہے انہی مخارج کے ساتھ اسے ادا کرتے ہیں، اور انہی احساسات کے ساتھ اسے پڑھتے اور اسے ادا کرتے ہیں. پھر حضرت امام حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بہت پیارے صحابی ہیں، اور یہ جو قرآن ہمارے پاس یہ موجود ہے اس صورت میں، یہ بھی انہی کی فکر کا نتیجہ ہے، حضرت حذیفہ بن یمان کی فکر. یہ ایک الگ تفصیلی گفتگو ہے، بس صرف آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ ہم یہ جو کتابی شکل میں موجودہ صورت ہے قرآن کریم کی، یہ حضرت حذیفہ بن یمان کی فکر اور ان کی سوچ اور دین کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ وابستگی کا ایک نتیجہ ہے. انہی کے کہنے پر حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو اس کتابی شکل میں اکٹھا فرمایا تھا، انہی کے کہنے پر. تو یہ حذیفہ بن یمان ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کو عرب کے لہجوں اور آوازوں سے پڑھو. عرب کے لہجے اور عرب کی آواز. اب یہ بات تھوڑی سی ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم سے ویسے نہیں پڑھا جاتا، عربی لہجے کہاں سے ہم لائیں گے. تو ہمیں انسان ہے، وہ کہتے ہیں عشق کی جس نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھاتا میں. ہم اسے مشکل سمجھتے ہیں، مگر اگر لگن لگ جائے تو پھر کوئی چیز مشکل نہیں رہتی، کچھ بھی مشکل نہیں رہتا. اس لیے ذہنوں سے یہ چیز نکال دینی چاہیے کہ یہ ہم سے ہو
نہیں سکے گا۔ بھائی ایک آیت ہو جائے گی، ایک لفظ اگر آپ پورے مخرج کے ساتھ ادا کر لیں تو پھر دوسرے لفظ کی باری بھی آ سکتی ہے، پھر 2-3 لفظ ملیں گے، ایک آیت بھی بن جائے گی، 2-4 آیتیں ملیں گی، رکوع بن جائے گا، سپارے بن جائیں گے، قرآن تک ہم رسائی کر سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش جہاں تک ہو سکے اسے ختم کرنے کی بجائے قرآن کریم کو بس ختم کر دیں تاکہ یہ ثواب اکٹھا ہو جائے۔ بھائی ثواب کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے، مخارج کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ قرآن کے وہ الفاظ ہمارے ظاہر و باطن پر، ہمارے قلب و روح پر ان کا اثر بھی ہو اور وہ تاثیر بھی چھوڑے۔ تو فرمایا، آقا نے حکمن فرمایا کہ قرآن مجید کو عرب کے لہجوں میں اور عرب کی آوازوں میں پڑھو، عرب کی لہجے اور آواز میں۔ تو عرب کے لب و لہجے میں پڑھنے کے لیے عربی زبان کے قواعد و ضوابط کا جاننا ضروری ہے۔ اس لہجے میں پڑھنا ہے تو وہ قواعد و ضوابط سیکھنے چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ عربی قواعد و ضوابط کے ساتھ پڑھنے کے لیے ایک فن ہے جسے ہم فن تجوید یا علم تجوید کہتے ہیں، اور تجوید و قرات کہتے ہیں۔ اب اس کا جاننا پھر ظاہر ہے ضروری ہو جاتا ہے۔ ہم کیونکہ شروع سے تجوید کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، آداب قرآن سے شروع ہوئی اور اب ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے قرآن۔ اس دوسرے لیکچر میں، تجوید کے دوسرے لیکچر میں اب ہم قرآن پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ تو قرآن کا اگلا ادب یہ ہے کہ جو حرف ہے جیسا وہ عربی لہجے میں ہے اسے اسی لہجے میں ادا کیا جائے، اسی لہجے میں پڑھا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو، خوبصورت آوازوں کے ساتھ اسے مزین کر کے پڑھو، فصیح عربی زبان میں پڑھو، اور عربی زبان میں جیسے نازل ہوا اسی انداز میں اسی زبان میں پڑھو، اور اللہ اسی کو پسند کرتا ہے کہ آپ اسے فصیح طریقے سے، یعنی بڑے واضح، جیسے لگے کہ کوئی عربی پڑھ رہا ہے، اس انداز سے قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ اب آخری جو اس کی ہے کہ تجوید و قرات ضروری کیوں ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے قرآن مجید کو پڑھنے میں، تو قرآن مجید کو سیکھنے سے قبل علم تجوید کا سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ علم تجوید کا سیکھنا، اب یہ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ باقاعدہ درس میں جاتے ہیں اور سیکھتے ہیں، اور وہ باقاعدہ ایک لیکچر لینا یا سبق لینا وہ ایک اچھی بات ہے اور ایسا ہونا چاہیے۔ ہمیں جس طرح دنیا کی علوم کی فکر ہوتی ہے اس سے کہیں بڑھ کر دین کے علوم کو جاننے کی فکر ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نا ہمارے پاس وقت نہیں، اب ایسے کریں، تو ہم تو آئے، جو ہمیں وقت ملا ہے وہ دنیا کو اکٹھا کرنے کے لیے یا دنیاوی علوم کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں دیا گیا۔ یہ وقت دیا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ ہم دین کو سیکھیں، سمجھیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا تاکہ ہمیں قرب نصیب ہو اور ان کی رضا ہمیں نصیب ہو۔ ہم اس لیے یہاں بھیجے گئے، قرآن نے تو کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے۔ اور اگر بندگی کے ہی ڈھنگ نہ ہے تو پھر انسان نے یہاں آ کر کیا کمایا، انسان نے یہاں آ کر کیا کیا، کیا کمایا، کیا؟ تو پھر پایا کچھ بھی نہیں، سب کچھ کھویا ہی ہے کہ بھیجا کس لیے گیا ہے اور ہم کر کیا رہے۔ تو فرمایا اسے علم تجوید کو سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ یہ ہمارا بنیادی یہاں آنے کا، یوں سمجھے بنیادی مقصد ہے یہاں دنیا میں آنے کا، تاکہ ہم جس سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ سے گفتگو ہے نا، تو جس سے باتیں کرنا چاہتے ہیں اس کی زبان کا آنا بھی ضروری ہے۔ اس سے باتیں کرنے کے لیے آپ کا کوئی بہت بڑا محبوب ہو، وہ کسی اور، وہ ایک محاورہ بنا ہوا ہے کہ زبان یار من ترکی وہ من ترکی نہیں میدانا، یعنی اگر یار کی زبان ترکی ہے تو آپ کو ترکی سیکھنی پڑے گی، تو یار کی زبان عربی ہے تو پھر عربی کو سیکھنا پڑے گا۔ ہم کہیں جی ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے یہ یاری نہیں ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں یہ چھولے نہ واٹے، یہ چھولے نہ واٹے، یہ پھر یاری نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ ہم لگائے بیٹھے اور رسول کی محبت کے ہم دعوے دار ہیں اور نعرے لگاتے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی زبان عربی ہے اور وہ اپنے ساتھ باتیں کرنے کے لیے ہمیں کہتا ہے کہ ہماری زبان میں ہم سے باتیں کرو، تو اس کی زبان کو سیکھنا پھر کہیں جی ہم سے سیکھی نہیں جاتی، تو اس کا مطلب ہے یہ یاری نہیں ہے، یہ بس یہ ایک دھوکہ ہے اپنی ذات کے ساتھ بھی۔
یہ اپنی ذات کے ساتھ بھی دھوکہ ہے کہ ہم بغیر سمجھے اشاروں کی زبان بھی نہ آتی ہو اور ہم اپنے محبوب سے باتیں کرنا چاہیں، ایسا ممکن نہیں۔ تو قرآن کو پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے اس سے پہلے علم تجوید کا، یعنی آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کون سا حرف ہے، اسے کیسے ادا کرنا ہے اور آپ اسے کیسے ادا۔ تو علم تجوید کا مطلب نہیں کہ بہت بڑی کتابیں آپ کے پاس ہوں، لٹریچر ہو، اور آپ وہاں زندگیاں گزار دیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے اور کوئی نقصان بھی نہیں ہے، مگر علم تجوید سے مراد بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ کو عربی کا لب و لہجہ آنا چاہیے اور حروف کی پہچان ہونی چاہیے کہ آپ کون سا حرف ہے، اسے کہاں سے ادا کرنا ہے اور آپ اسے کیسے ادا کر رہے ہیں، کیا صحیح ادا کر رہے ہیں یا غلط ادا کر رہے ہیں۔ تو امام جزری فرماتے ہیں کہ قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے، سب سے پہلے تو قرآن پڑھنے والوں پر حروف کے مخارج اور ان کی صفات کا جاننا ضروری ہے۔ حروف کے مخارج کہ کہاں سے اس حرف کو آپ نے ادا کرنا ہے، یہ آپ کو آنا چاہیے تاکہ قرآن پڑھنے والے صحیح ترین لغت کے ساتھ قرآن مجید کا تلفظ کر سکیں۔ اب عربی ہوتی ہے نا، انگلش ہم پڑھتے ہیں، بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، تو وہ ذرا سا پروناؤنسیشن اوپر نیچے ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ایسے۔ اسی طرح ہوتا ہے میتھ سکھا رہے ہیں تو ذرا سا ضرب تقسیم میں فرق ہو تو ہم ہاتھ پکڑ کر انہیں بتاتے ہیں اور بار بار دہرا کر کہتے ہیں ایسے نہیں ایسے۔ تو یہ قرآن ہے اور یہ اصل ہمارا نصاب ہے، یہ صرف ثواب کے لیے نہیں آئی، یہ ہمارا نصاب حیات ہے اور نصاب عمل ہے۔ اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور اس کے مطابق ہم نے کام کرنا ہے۔ اب ایک زمیندار ہے، بارش کے رت میں کبھی وہ ٹریکٹر یا ہل لے کر کھیتوں میں نہیں جائے گا، اسے پتا ہے کہ اب بارش ہونے والی۔ گندم نہیں کاٹی نا، ابھی بارشیں ہوئی تھی تو آپ کو پتا تھا بارش کل ہونے والی ہیں، تو 1-2 دن پہلے تاکہ گندم کاٹ لی جائے، اس کی تیاری وہ ہمیں تھریشر تک پہنچا کر دانے جلدی جلدی گھر لے جائیں۔ بارش کے دنوں میں آپ میں کوئی ذمہ دار ایسا نہیں ہے کہ جس نے بارش کے دن کھیت سے گندم کاٹی ہو، کوئی نہیں، سمجھتا ہے نا، سارے سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اگر یہ سمجھ اور فہم ہے تو ہمیں یہ سمجھ اور فہم بھی ہونی چاہیے کہ ہم نے جب اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہے، تو ہم نے کس انداز سے باتیں کرنی ہے، کیسے مخرج ہے، ہم نے اس کھیتی کو کیسے سیراب کرنا ہے اور اس سے کیسے فصل لینی ہے، یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ اب اس کو خلاصے کے طور پر میں ایک بار دہرا دوں کہ تجوید کی ضرورت و اہمیت کیوں ہے۔ قرآن کریم کیونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس لیے اسے عربی لب و لہجے میں پڑھنا بھی چاہیے، ضروری ہے، اور حکم بھی یہی ہے۔ اور عربی لب و لہجے میں پڑھنے کے لیے علم تجوید کی ضرورت ہے، یعنی حروف کے مخارج اور صفات کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ یہ 2-3 کہ قرآن عربی نازل ہوا، اسے پڑھنا بھی عربی لہجے ہی میں چاہیے، اور عربی لہجے میں پڑھنے کے لیے ہمیں اس کے حروف کے مخارج اور صفات کا جاننا ضروری ہے۔ تو یہ تجوید تھی۔ اب امید ہے ہمیں اس حوالے سے کچھ آگاہی ہو گئی ہوگی، تو تمام دوستوں سے گزارش ہے اور اللہ سے ہم توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اب جب بھی ہم پڑھیں تھوڑا پڑھیں، جس طرح کہتے ہیں نا تھوڑا ہو اور ستھرا ہو، تو تھوڑا پڑھیں اور سمجھ کر پڑھ کر مخارج کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اتنی تو ہمیں بھی سمجھ ہے کہ عین کو کیسے پڑھنا ہے، غین کو کیسے پڑھنا، الف کیا ہوتی ہے اور عین کیا ہوتی ہے اور حمزہ کیا ہے، اس میں فرق کیا، اتنا تو ہمیں پتہ ہے۔ تو اس لیے کم از کم یہ حروف کی پہچان ہمیں ہو جائے اور حروف کی ادائیگی آگے انشاءاللہ العزیز آئے گی نا کہ کس حرف کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے، مگر اس سے پہلے ہمیں کچھ نہ کچھ اتنی فہم ہوتی ہے کہ ہم اس حرف کو کیسے، کاف کیسے پڑھنی ہے، قاف کیسے پڑھنی ہے، زال کیسے ہے، زا کیسے ہے، پھر توئے زوئے جسے کہتے ہیں تو زا کیسے ہے، پھر صاد ضاد اسے کیسے پڑھنا ہے۔ تو ہم انگریزی میں جب اسے لکھتے ہیں تو زیڈ کے ساتھ سب کو کرتے ہیں، زال بھی زیڈ کے ساتھ، زے بھی زیڈ کے ساتھ، زوئے بھی زیڈ کے ساتھ اور زواد بھی زیڈ کے ساتھ۔ لیکن عربی میں یہ سارے حروف زیڈ کے ساتھ نہیں ہیں، ان کی پروناؤنسیشن اللہ کی، آپ نے کس چیز کو کہا، نکلنی ساری ادھر ہی سے ہے، منہ سے اور انہی دانتوں سے نکلنی ہے، لیکن دانت کو اور زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ انشاءاللہ آئندہ ہم دیکھیں گے، مگر جتنی فہم ہے اسے اس فہم کے مطابق قرآن کریم کو اللہ رب العزت ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک ٹاپک تھا
اور اب ہمارا دوسرا عنوان ہے ترجمہ و تفسیر. ترجمہ اور تفسیر. اس میں جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے اور آپ کی شان رسالت اور شان خاتمیت. اس کے بارے میں ذکر کیا گیا اور قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے. دوستان جی وقار یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رہے اور یہ عقیدہ ہے اور اسے عقیدہ رہنا ہے. عقدہ ویسے بھی گرہ کو کہتے ہیں، یعنی اسے گرہ بنا لیں اور یہ عقیدہ بنے گا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے ظاہر ہے، لیکن دراصل وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی جو شان تھی اور جو مقام تھا اس کا اعلان کرتے ہوئے آئے. جملہ انبیاء 1,24,000 کم و بیش یہ سارے بھیجے ہی حضور کی نبوت و رسالت کا اعلان کرنے کے لیے. جیسے کوئی بڑا آدمی آ رہا ہوتا ہے نا تو پھر گاڑیوں پر سپیکر لگے ہوتے ہیں اور اعلان آ رہا ہوتا ہے کہ فلاں آ رہے ہیں فلاں آ رہے ہیں فلاں. یہ 1,24,000 پیغمبر یہ آئے ہی یہ اعلان کرنے کے لیے ہیں کہ پیغمبر آخر الزمان آنے والا ہے. راہیں ہموار ہو رہی تھی حضور کے لیے. اور پھر قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں بیان ہے، میں ابھی آیت پڑھتا ہوں، اس کے مطابق وہ جو افراد تھے 1,24,000 کم و بیش، انہیں جو رسالت دی گئی ہے اور جو نبوت دی گئی ہے وہ بھی اسی وعدے پر دی گئی ہے کہ آپ اعلان نبوت و رسالت و خاتمیت محمد کریں گے تو میں تمہیں نبوت دیتا ہوں، میں تمہیں رسالت دوں گا، میں تمہیں کتاب دوں گا، میں تمہیں حکمت دوں گا، میری بات مانتے ہو. تمام انبیاء نے اقرار کیا تو اللہ رب العزت نے انہیں نبوت و رسالت کا دیا، قلم دان دیا. اور پھر نبوت و رسالت کا قلم دان تب دیا عالم ارواح میں انبیاء کو، مگر مہر تصدیق رسول کائنات نے آ کر لگائی. تو خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے، تمام انبیاء کی اس جو منصب نبوت و رسالت ہے اس پر خاتم یعنی مہر لگانے والا. اٹیسٹڈ ہوتے ہیں نا جی، آپ کرتے ہیں تو وہ جو کاغذات اٹیسٹ ہوتے ہیں تو آپ نے ان کی نبوت و رسالت کے جو پیپر تھے، ورک تھا جو ان کو منصب دیا گیا تھا، اس کو اٹیسٹ کس نے کیا ہے؟ نبی کریم نے. اس لیے آپ کو خاتم النبیین کہتے ہیں. آپ خاتم النبیین تو ہیں یعنی آخری نبی ہیں، سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے، مگر قرآن نے خاتم نہیں کہا، قرآن نے خاتم کہا ہے. یعنی آپ کے پاس وہ مہر تصدیق تھی، آپ نے انہیں اٹیسٹ کیا ہے انبیاء کو، تب ان کی نبوت. اب دیکھیں نا، اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ نبی تھے مگر اللہ رب العزت کے محبوب ان میں سے کسی کے کاغذات اٹیسٹ نہ کرتے تو بے شک اپنے وقت کے نبی تھے، ان کی نبوت کل عدم ہو جاتی. جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کی نبوت کی تصدیق، یہ تو آقا کا کرم ہے نا کہ تصدیق آقا نے کر دی. اگر بالفرض نہ کرتے تو یہ تو روز ازل سے عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ پہلے ہی لے لیا تھا. اب میں وہ آیت پڑھ لیتا ہوں. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب و حکمت، کتاب و حکمت میں دوں گا تمہیں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اس شرط پر کہ میرا رسول آئے گا، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، وہ تصدیق کرے گا تمہاری، وہ تمہاری تصدیق اس نے کرنی ہے. دیتا میں ہوں، تصدیق رسول کائنات کریں گے. اب یہ دیکھیں جو میں بات کر رہا ہوں کہ تصدیق انہوں نے کرنی ہے، آپ کی بھی اور آپ پر اترنے والی کتابوں کی بھی. تصدیق رسول میرا محبوب کرے گا، پھر تمہاری تصدیق کرے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم پر فرض ہے کہ تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد بھی کرنی ہے، یعنی اعلان کرتے جانا ہے، اعلان کرتے جانا ہے. گروپ بن جاتے ہیں نا، ایک کچھ جلسہ بڑا ہو رہا ہے تو ہر ایک کو اپنی اپنی ڈیوٹیاں دی جاتی ہیں. انبیاء کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ ایمان لا کر تم نے اعلان کرنا ہے. لَتَنْصُرُنَّهُ، اس کی مدد کرنی ہے. کالا
پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اقررتم، اس بات پر پکا وعدہ کرتے ہو میرے ساتھ، اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِي، اور اس پر میرے ساتھ ایک مضبوط عہد کرتے ہو. قالو، تو وہ سب ارواح، وہ سب افراد، اس وقت تک افراد تھے، نبی ایک فرد تھے، عام فرد تھے، مصطفی رسول کائنات کی تصدیق نے انہیں نبی بنایا ہے اور رسول بنایا. کالو، تو وہ کہنے لگے. اب اللہ رب العزت یہاں یہ نہیں فرما رہا کالو النبیین کہ نبیوں نے کہا، ایسا نہیں کہا. کالو ان لوگوں نے کہا، ان ارواح نے کہا. اقررنا، مولا ہم اقرار کرتے ہیں. قالا، تو اللہ نے فرمایا فاشہدوا، تو تم گواہ ہو جاؤ. وانا معکم من الشاہدین، اور اس گواہی میں میں بھی تمہارے ساتھ شامل. تم میرے گواہ اور میں تمہارا گواہ کہ یہ جو آج ہم بات اور عہد اور قول قرار کر رہے ہیں اسی کے مطابق چلو گے اور میرا معبود تمہاری تصدیق کرے گا تو تم نبی بنو گے اور کہلاؤ گے. تو تصدیق آقا نے آ کر کی تو آقا کہلائے خاتم النبی. اب وہ سارے انبیاء یہ اعلان کرتے آئے آقا کی شان، آقا کی آمد کا اعلان کرتے آئے، حتیٰ کہ اعلان انبیاء کا یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلا، حضور سے پہلے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو جاتے ہوئے اعلان کیا اپنی امت میں، وہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے. اور وہ قرآن کریم کہتا ہے سورہ صف میں کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. رسول پیغامبر کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ پیغامبر کو، میسنجر کو کہتے ہیں. پیغمبر، پیغام لانے والا. اب وہ پیغام اللہ کی طرف سے کیا تھا جو امت کی طرف لے کر آئے تھے یا ان لوگوں کی طرف لے کر آئے تھے؟ وہ حضور کی رسالت کا پیغام تھا، حضور کی آمد کا پیغام تھا، وہ رسول کائنات کے مشن کا پیغام تھا. میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور مجھ سے پہلے جو کتاب آئی ہے تورات، میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں. اور اب بتاتا ہوں ومبشرا، تصدیق اس کی کرتا ہوں جو پہلے آ چکی، کیونکہ بعد کے آنے والے کی تصدیق تو انہوں نے نہیں کرنی، خود انہوں نے ان کی تصدیق کرنی ہے. تو بعد کی تصدیق تو عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کرنی، بعد والا جو آ رہا ہے اس نے ان کی نبوت و رسالت کی تصدیق کرنی ہے. یہ اپنے سے پہلے کی تصدیق کر رہے ہیں. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تورات میرے یہاں تک جو کتب ہیں ان کی تصدیق تو میں کرتا ہوں. مبشرا برسول، اور خوشخبری بھی ایک دیتا ہوں، خوشخبری بھی ایک دیتا ہوں. اور مصدقا لما بین یدی، یعنی جو آج تک مجھ سے پہلے آیا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. وہ بھی یہ پیغام دیتے رہے، پیغام آمد رسالت، آمد مصطفیٰ دیتے رہے، ان کی تصدیق کرتا ہوں، وہ بالکل سچے تھے. اب میں اس سلسلے کا آخری پیغمبر ہوں، اور اب مبشرا برسول، اب میں اس رسول کی بشارت بھی ساتھ دیتا ہوں. وہ صرف پیغام دیتے رہے ہیں، میں ساتھ بشارت بھی دیتا ہوں کہ من بعد اسمہ احمد، وہ اب میرے بعد اسی نے آنا ہے اور اس کا نام احمد، اس کا نام وہ آنے والا ہے. یعنی اب وہ سلسلہ، وہ کہا پہلوں نے سچ کہا تھا، لوگ انتظار کرتے رہے، کہا پتہ نہیں یہ آئیں گے نہیں آئیں گے. ظاہر ہے اتنا سلسلہ ہے 1,24,000 پیغمبر کا، تو لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتا تھا نا کہ یہ پتہ نہیں کیا کہتے جا رہے ہیں، ہم نے تو ابھی دیکھا نہیں ہے. اس سے ایک پتہ یہ چلتا ہے کہ حق آتے آتے وقت لگتا ہے، حق آتے آتے وقت لگتا ہے. ہم لوگ بھی مشن کے حوالے سے تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں، کب ہوگا؟ بھئی ہوگا، بشارت دینے والے بشارت دے گئے، مبشرا برسول، ایک آئے گا ایسا جس کی خوشخبری دی جا رہی ہے. تو من بعد، انہوں نے فرمایا میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، نام ان کا کیا ہوگا؟ احمد. فلما جاءہم، مگر آگے جو بنی اسرائیل کی کارستانیاں تھیں ان میں سے پہلی وہ ان کا جو کارستانی ہے وہ یہ کہ فلما جاءہم، پھر وہ جب آ گئے بالبینات، پوری دلائل کے ساتھ، قالوا ھذا سحر مبین، یہ تو جادو ہو گیا،
کیونکہ خواہش تھی کہ سارے انبیاء ہمارے سلسلے سے آئے، حضرت اسحاق کی اولاد میں سے، تو یہ بنی اسرائیل کی ہیں سارے، تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیسے پیدا ہوگا؟ تو یہ پھر اسے جادو کہنے لگے۔ پھر رسول کائنات کی شان خاتمیت کے حوالے سے قرآن کریم نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، یہ منصب دے کر انہیں بھیجا گیا، یعنی انہیں صرف باپ نہ سمجھتے رہنا، یا عام فرد، باپ بھی عام فرد ہوتا ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں بہت سارے لوگ باپ بیٹھے ہیں، تو باپ جب کہیں گے تو یہاں کے ہر جو باپ ہے وہ متوجہ ہوگا، تو یہ عمومیت میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ایسے جس سے آپ نے باپ ہوتے ہیں یہ ایسے نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، یہ خاص منصب رسالت لے کر آئے ہیں، یہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول ہے۔ اور ہم نے پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک دن پڑھ لیا تھا دوسری تیسری نشست میں کہ رسول اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول، ان کا منصب یہ صرف باپ ہونا، یہ عمومی منصب نہیں ہے، بلکہ یہ میرے اور تمہارے درمیان ایک واسطہ ہے، میرے تمہارے درمیان۔ فرمایا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے، اس پر مہر تصدیق لگانے والے ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ رب العزت ہر چیز سے خوب اچھی طرح واقف ہے۔ یہ سیرت الرسول کے حوالے سے یہ دو آیات تھی اور ان کی ہم نے مختصراً تفسیر کی۔ اللہ رب العزت رسول کائنات کی ذات و صفات سے آگاہی اور آقا کے مقام اور آقا کی شان کی پہچان نصیب فرمائے، اور پھر اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈالنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب اسی طرح مختصراً ہم جو تیسرا ٹاپک ہے آج کا، سیرت الرسول، حضور کی سیرت کے حوالے سے، اس میں جو آج کا ہمارا عنوان ہے وہ ہے صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح محبت کرتے تھے، صحابہ اکرام کی رسول کائنات کے ساتھ محبت، کیونکہ محبت ایمان بنیادی طور پر نام ہی محبت رسول کا ہے، نام ہی محبت رسول کا ہے، اور صحابہ کرام نے رسول کائنات کے ساتھ جو مثالی محبت کی ہے، اس محبت کی چند مثالیں لے کر دے کر اور انہیں پڑھ کر دو تین ان واقعات کو پھر ہم اپنے آپ کو جانچنے اور جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس محبت کی خیرات ہمیں بھی عطا فرمائے۔ صحابہ کرام، اب دیکھیں ہم باتیں حضور کی کرتے ہیں، حضور سے محبت کی باتیں کرتے ہیں، حضور کی سیرت و صورت کے تذکرے چھیڑتے ہیں، یہ معمول کوئی آج کا نہیں ہے، یہ صحابہ کا بھی یہی معمول تھا۔ وہ ہر وقت جب بھی اکٹھے بیٹھتے ان کی بات، ان کا ٹاپک، ان کا موضوع ایک ہی مصطفیٰ کی ذات ہوتی تھی، آقا کی صفات، آقا کا حسن اور آقا کا کردار، آقا کی سیرت کو وہ تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ تو اور پھر یہ ہے کہ ان کی محبت، ان کی جو آقا کے ساتھ محبت ہوتی تھی اس کا یہ عالم تھا کہ وہ ہر وقت رسول کائنات کے لیے تڑپتے رہتے تھے، بے چین رہتے تھے، گھر جاتے انہیں بخار ہو جایا کرتا تھا، وہ ہنڈیا کی طرح ابلنے لگتے تھے ان کے جسم۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، لیکن ہم نے کیونکہ ٹاپک پر رہنا ہے، اور یہ جو ہمارا اس میں اس سبق میں اس لیسن میں جہاں تک لکھا ہوا ہم نے وہ بحث کرنی ہے اس پر۔ تو صحابہ کرام کی ساری زندگی بے چینی اور بےتابی، حضور کو دیکھے بغیر بے چین اور مضطرب رہتے تھے۔ میں ایک حدیث کوٹ کر دیتا ہوں اس سے ہٹ کر کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے تو رنگ اترا ہوا ہے، چہرہ اترا ہوا ہے، اور بڑے پریشان اور بیمار لگ رہے تھے۔ تو آقا نے پوچھا کیا کوئی بیمار ہیں آپ، طبیعت خراب ہے، کیا مسئلہ ہے، گھر میں کوئی پریشانی ہے یا گھر کا کوئی فرد بیمار ہے کیا؟ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، نہ میں خود بیمار ہوں، نہ گھر میں کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی اور مرض ہے، نہ کوئی اور تکلیف ہے۔ تو آقا نے فرمایا پھر تیری رنگت اتری ہوئی کیوں ہے، چہرہ اترا ہوا کیوں ہے، رنگت بدلی کیوں ہو گئی؟ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بس ایک بات میں پریشان کر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کون سی بات ہے جو تجھے پریشان کی ہوئی؟ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ
یہاں تو جب میں پریشان ہوتا ہوں میری آنکھیں آپ کے چہرے انور کے لیے دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتی ہیں، دل تڑپتا ہے، تو میں گھر سے نکلتا ہوں، مسجد نبوی میں آ جاتا ہوں، آپ کے در دولت پہ آ جاتا ہوں، آپ کے چہرے انور کو دیکھتا ہوں، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، دل سکون پا جاتا ہے، چین مل جاتا ہے۔ پریشانی اس بات کی ہے کہ کل قیامت آ جائے گی، آپ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ وہ عرض کرتے ہیں عقیدہ دیکھیں سابقہ، ہم بھی آپ کی محبت کے طفیل، آپ کی نسبت سے جنت میں تو جائیں گے ہی صحیح، لیکن پریشانی یہ ہے کہ آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ کا منصب تو وراء الورا ہوگا، اور ہم جنت میں پتہ نہیں کس مقام پر ہوں گے۔ وہاں جب آپ کے دیکھنے کو آنکھیں ترسیں گی تو پریشانی یہ ہے کہ وہاں آپ کو کیسے دیکھ پائیں گے۔ انہیں وہاں کی فکر ہے، ہمیں یہاں کی فکر ہوتی ہے، کیسے دیکھ پائیں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اس بات پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، المرء مع من احبا، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا، اور انت مع من احببتا، تجھے جس کے ساتھ محبت ہے تو قیامت کے روز جنت میں اسی کے ساتھ ہو، اسی کے، اس لیے اس بات پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھیں صحابہ کی محبت کا یہ عالم ہے، اور ان کی آنکھوں کی بےتابی کا یہ عالم ہے، اور دل کی اضطرابی کا یہ عالم ہے کہ دنیا تو دنیا، وہ آخرت میں بلکہ جنت میں جا کر ہم دعا زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں، مولا ہمیں جنت عطا کر، جنت الفردوس عطا کر۔ کبھی ہم نے رسول کا قرب اللہ سے مانگا نہیں ہے، رسول کا قرب، حضور کی معیت جنت میں، یہ اللہ سے کبھی نہیں مانگا۔ ہم کہتے ہیں کسی طریقے جنت میں گھسڑے جائیں، بس آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا، ایک بار وہاں دروازہ پھلانگ کر نکل جائیں گے۔ لیکن صحابی کی محبت کا یہ عالم ہے، اور وہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جب بھی اللہ سے مانگیں یا رسول کی بارگاہ میں التجا کریں تو کہیں جنت تو ہے ہی ہماری۔ پیر نصیر الدین نصیر فرماتے تھے نا کہ جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے، سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ، جنت تو مل ہی جانی ہے۔ یہ تو جھونگا ہے اہل ایمان کا، رسول کائنات سے محبت کرنے والوں کے لیے جنت کیا ہے جی؟ میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ جھونگا ہے۔ آپ بازار میں سبزی کی دکان پر جاتے ہیں، آپ نے سبزی لی تو سبزی دینے والا مرچیں اور دھنیا آپ کو دے دیتا ہے بغیر قیمت کے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جھونگا۔ اسے سلف کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے سودا اور ایک ہوتا ہے سلف۔ ہم کہتے ہیں نا ہم سودا سلف لینے گئے تو سلف نہیں ہوتا، سلف۔ تو یہ سلف ہوتا ہے، یعنی یہ جھونگا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جھونگا ہوتا ہے۔ اور یہ جنت اہل ایمان کا کیا ہے؟ یہ بھائی یہ جھونگا ہے۔ اصل جنت جنت الحقیقت ہے، جہاں خدا ہوگا اور مصطفیٰ ہوگا، اور وہی میت ہوگی اہل ایمان کی، اور وہ وہیں اسی کے جلووں کو دیکھتے رہیں گے، صورت خدا کو بصورت مصطفیٰ دیکھتے رہیں گے، اور پردے ہٹتے جائیں گے اور وہ دیکھتے رہیں گے۔ تو اس لیے صحابہ کرام نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے اور محبت کا یہ معیار دیا ہے کہ مصطفیٰ سے مانگو تو جنت تو ہے، جنت نہ مانگو، خدا سے بھی جنت نہ مانگو، جنت تو ہے، جنت میں مصطفیٰ کا قرب مانگو۔ اور اس طرح کئی حوالے ایسے ہیں، مگر یہاں جو بات ہے کتب حدیث اور سیرت میں، معتبر کتب میں جو بیان آیا کہ صحابہ کرام جب بھی اکٹھے بیٹھتے تو حضور ہی کی باتیں کرتے، حضور ہی کی باتیں کرتے۔ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت وہ جو ان کے مل بیٹھنے اور حضور کا ذکر کرنے کی احوال ہوا کرتے تھے، اس پر کہا کہ وہ گویا ایسی حالت تھی اور کیفیت ان پر کہ بیا اے ہم نشیں با ہم بنا لیں، کہ اے میرے دوست آ، اکٹھے بیٹھتے ہیں اور مل کر روتے ہیں ہجرے یار میں، آؤ اکٹھے بیٹھیں اور مل کر محبوب کو یاد کریں، اور محبوب کی محفلوں اور انجمنوں کو یاد کریں، محبوب کی قربتوں کو یاد کریں اور بیٹھ کر روئیں۔ اور منو تو کچھ ہے شان جمال، اس لیے کہ میں بھی اسی شان کا اور اسی شان حسن و جمال کا مارا ہوا ہوں، اور تو بھی اسی شان حسن و جمال کا مارا، یعنی تجھے بھی انہی آنکھوں نے مار دیا اور ہمیں بھی انہی آنکھوں نے مار دیا۔ محبوب کے حسن و جمال نے، محبوب کے خصال نے، محبوب کے شمائل نے، آقا کے خصائل نے، آقا کے خصائص نے، آقا کے اوصاف نے، آقا کی شان نے یہ تجھ پر بھی وار کر دیا ہے اور مجھ پر بھی وار کر دیا ہے۔ تو کہا آئیے مل کر بیٹھتے ہیں اور اپنے محبوب کو یاد کرتے ہیں۔ امام بخاری نے ایک واقعہ بیان کیا ہے اور باقی کتب حدیث میں بھی آیا ہے، اور یہاں ہم
میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس سے مروی ہے، اور یہاں یہ انہوں نے امام بخاری نے پورا باب لیا، باب الالتفات فی الصلاۃ، یعنی نماز میں دوسری طرف متوجہ ہونا، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ نماز میں بطور خاص نماز کی طرف متوجہ ہونا۔ یہ معنی میں نے سنا نہیں ہے، میں نے کہہ دیا۔ الالتفات فی الصلاۃ یعنی نماز میں مکمل توجہ۔ التفات کا معنی ہوتا ہے آپ ادھر دیکھ رہے ہیں تو آپ ادھر دیکھیں، اسی التفات کہتے ہیں، یعنی آپ دوسری طرف متوجہ ہو جائیں، اسی التفات کہتے ہیں۔ لیکن الالتفات فی الصلاۃ ایک تو یہ ہے کہ آپ نماز میں ہیں اور دوسری طرف متوجہ ہو رہے، ایک یہ معنی۔ دوسرا اس کا معنی خاص جو بتا رہا ہوں وہ الالتفات فی الصلاۃ یعنی نماز، اور پھر نماز میں ایک ایسا وقت کہ نماز، حالت نماز میں آپ کامل نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں، حالت نماز میں کامل نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیل تھے اور کچھ دن آپ مسجد میں نہ آ سکے، تو صحابہ کرام تو گھروں سے نکلتے بھی کس لیے تھے؟ حضور کو دیکھنے کے لیے، اور بہانے میں جھونگے میں نماز بھی ہو جاتی تھی، ساتھ ہی نماز بھی ہو جاتی تھی۔ اصل کیا تھا؟ وہ حضور کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ وہ علامہ اقبال نے یابی کا شعر تھا کہ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی۔ یعنی نماز ان کی کیا تھی؟ مصطفیٰ کا دیدار ان کی نماز تھی۔ اب اگر آپ سنیں تو الالتفات فی الصلاۃ کی آپ کو سمجھ آئے کہ نماز میں مصطفیٰ کا دیدار، یہ امام بخاری نے باب باندھا ہے۔ یہ کسی کو دیکھتے رہنا، الالتفات فی الصلاۃ کا معنی ہے کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا۔ تو علیل تھے آقا، اور آقا کریم کچھ دنوں کے بعد دیکھنے کے لیے کہ میرے صحابہ صدیق اکبر کی اقتداء میں کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے کاشانہ رحمت سے نکلے۔ تو یہ یاد رکھے کہ وہ لکڑی کے یا اس طرح سٹیل لوہے کے دروازے، پلائی ووڈ کے اور فلاں ووڈ کے یہ نہیں ہوتے تھے، وہ تو کپڑا ہوتا تھا جو سرکتا تھا، اور کپڑے کے سرکنے کی آواز نہیں آتی، مگر اگر عشق انتہا کو پہنچ جائے تو کپڑے کے سرکنے کی آواز بھی آ جاتی، اور وہ بھی حالت نماز میں آتی ہے۔ جبکہ نماز میں جب بندہ ہوتا ہے تو اس کی پوری توجہ کدھر ہوتی ہے؟ نماز کی طرف اور اللہ کی طرف ہوتی ہے، مگر جب محبت انتہا کو پہنچ جائے تو وہ توجہ نماز سے بڑھ کر صاحب نماز کی طرف ہو جاتی ہے، صاحب نماز کی طرف۔ تو اب وہ پردہ سرکا، سب صحابہ کرام جو صفوں میں کھڑے تھے وہ پردے کے سرکنے کی آواز بھی سن گئے، انہوں نے سن لی۔ اور پھر ادھر دوسری کیفیت یہ ہے کہ آقا کریم، آپ نے سنا کہ آپ کے جسم عطر سے خوشبو آتی تھی، جس گلی سے گزر جاتے تھے پہروں وہاں خوشبوئیں مہکتی رہتی تھی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام حضور کو تلاش نہیں کرتے تھے، اور تلاش کرنے کے لیے کسی سے پوچھا نہیں کرتے تھے، بلکہ کیفیت یہ ہوتی تھی کہ صحابہ کرام کو جب حضور کی تلاش میں نکلنا ہوتا، آپ گلی سے خوشبو سونگھ کر اندازہ لگا لیتے کہ آقا کدھر گئے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ گلیوں میں جب تھے ڈھونڈتے اصحاب مصطفیٰ، گلیوں میں جب تھے ڈھونڈتے اصحاب مصطفیٰ، خوشبو پتہ بتاتی تھی آقا کدھر گئے، خوشبو پتہ بتاتی تھی کہ آقا ادھر گئے ہیں یا ادھر گئے، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو وہ ایک بھینی سی خوشبو نبوت آئی، خوشبو نسالت آئی، خوشبو بدن مصطفیٰ بھی آئی، اور ادھر پردہ سرکا۔ تو تمام صحابہ، وہ اب دروازہ پیچھے کی طرف تھا، طارق صاحب جو حاجی عمرہ والے جاتے ہیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ مبارک ہے، وہ گھر تھا آپ کا، تو نماز کہاں پڑھتے ہیں اور وہ کدھر ہے، تو وہ ظاہر ہے پیچھے ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام تو آگے نماز پڑھ رہے ہیں، آگے صدیق اکبر ہیں۔ تو جب وہ پردہ سرکا اور خوشبو آئی تو تمام صحابہ کرام کے چہرے مصطفیٰ کی طرف تھے، سب کے چہرے رسول کائنات کی طرف، اس در دولت، اس دروازہ اقدس کی طرف
پھر گئے سب، اور رسول کریم کو دیکھ کر سب وہ دیوانے تھے مچل گئے، اور ہاتھوں پر ایسے 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 آواز دینے لگے تاکہ اگلوں کو بھی خبر آ جائے کہ مصطفیٰ آ گئے۔ الالتفات فی الصلاۃ، نماز کامل ہو گئی ہے، مصطفیٰ آ گئے، نماز کامل ہوگی، اب مصطفیٰ آ گئے، نماز کامل ہوگی۔ تو اگلے دینے لگے کہ اب ادھر رخ نہیں، اب ادھر رخ کرو، نماز کامل ہونے والی ہے، نماز کامل ہو گئی ہے۔ تو وہ سارے متوجہ ہوئے۔ وہ جو جملے تھے حدیث شریف کے، وہ یہاں انہوں نے کوٹ کی ہیں، پوری حدیث بہت طویل ہے یہ۔ تو انہوں نے کہا وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَن يَفْتَتِنُوا فِي صَلَاتِهِمْ، اور قریب تھا، ابھی تو دیکھ رہے تھے نا، ایسے قریب تھا کہ نمازیں چھوڑ دیتے، نمازیں مسلمان نمازیں، ابھی تو یہاں مسلمون کا ذکر ہے، اگر یہاں مومنون کا ہوتا تو پھر کیا کیفیت ہوتی؟ تو کہا قریب تھا کہ وہ نمازیں چھوڑ دیتے۔ چھوڑ دیتے کا مطلب کیا کہ نماز ہو گئی، اور وہ رخ تو بدل ہی گئے تھے، اب وہ نمازیں چھوڑتے تو کدھر جاتے؟ ظاہر حضور کے دامن سے لپٹتے نا، تو نماز بظاہر اپنی کیفیت سے ہٹ جاتی۔ تو فرمایا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ، اب باتیں ہو رہی ہیں، وہ آقا کو دیکھ رہے ہیں، آقا ان سے باتیں کر رہے ہیں، اور ہو کیا رہی ہے؟ نماز ہو رہی ہے، وہ نماز رہی ہے۔ وہ آقا کو دیکھ رہے ہیں، ہاتھ بندے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ ان سے باتیں کر رہے ہیں، اور ہو کیا رہی ہے؟ یہ الالتفات فی الصلاۃ۔ تو آقا باتیں کر رہے ہیں، اشارے کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَتِمُّوا الصَّلَاةَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ، آقا اشارہ فرما رہے ہیں، ان سے باتیں کر رہے ہیں حالت نماز میں، آقا باتیں کر رہے ہیں ان سے کہ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ، اپنی نمازیں مکمل کر لو۔ اب نماز ٹوٹی نہیں ہے، فرمایا اسے مکمل کر لو، یعنی مصطفیٰ کی طرف رخ پھر جائے تو نماز ٹوٹتی نہیں، نماز دراصل ہوتی اس وقت ہے جب توجہ پوری کی پوری کدھر ہو؟ مصطفیٰ کی طرف ہو۔ تو فرمایا اب نماز مکمل کر لو، اب نماز مکمل کر لو، سلام کی طرف بڑھو، سلام کی طرف بڑھو۔ تو یہ صحابہ کرام کی یہ کیفیت تھی کتاب الشفا میں، اور پھر صحابہ کرام نے اپنی نماز مکمل کی۔ تو حضور شیخ الاسلام نے یہاں بہت عرصہ پہلے، کئی سال یعنی 30-35 سال پہلے کی گفتگو ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہاں دو بن گئے ہوں گے نا، ایک دل تھا اور ایک دماغ تھا، آپس میں ان کی جنگ ہوئی ہوگی۔ دماغ کہتا ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ادھر دیکھو، دل کہتا ہوگا کہ بارگاہ مصطفیٰ کی طرف دیکھا جائے۔ تو وہ دونوں آپس میں لڑے ہوں گے، تو لڑتے لڑتے انہوں نے کہا ہوگا، دماغ نے کہا ہوگا نماز قضا ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، تو دل نے کہا ہوگا نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ تو نمازیں ٹوٹ جائیں تو قضا ہو سکتی ہیں، نگاہوں کی قضائیں کبھی پھر وہ ادا نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ نے دوستو جو محبوب پر درود لکھا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، جو درود اور سلام پڑھنا اس کا وقت مقرر نہیں ہے، کیوں کہ وقت مقرر ہو تو قضا ہو جاتا ہے، اور اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کے محبوب پر پڑھا جانے والا درود کبھی قضا ہو جائے۔ یہ اللہ کی غیرت اسے گوارا، نماز قضا ہو جائے وہ گوارا کر لیتے ہیں، روزہ قضا ہو گیا گوارا کر لیا، مگر اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ محبوب پر پڑھا جانے والا درود بھی کبھی قضا ہو۔ تو سارا وقت درود کو دے دیا کہ جب پڑھو گے ادا ہو جائے گی، اس کو اس نے شان قضائیت عطا نہیں کی۔ تو یہ ہم اسے یہیں پر چھوڑ دیتے ہیں، کل انشاءاللہ العزیز اگلا ٹاپک ہوگا، اور ایک واقعہ یہاں رہتا ہے وہ انشاءاللہ العزیز وہ بھی اگر مناسب سمجھا تو ہم کل اسے ذکر کریں گے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں بھی جو صحابہ کرام کی رسول کائنات کے ساتھ محبت تھی، اس محبت کی خیرات ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔